بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی طبیعت اچھی ہوگی، آپ کے اہل و عیال سب ٹھیک ہوگا. بیسیکلی جو میں ابھی اس وقت بھی ٹریول کر رہا ہوں، لیکن میں نے ضروری یہ سمجھا کہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آپ لوگوں کا میں چند سیکنڈ انتظار کرتے ہیں کہ آپ لوگ کیا جاگ رہے ہیں یا سوئے ہوئے ہیں. خبر جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے میرے پاس، اور خبر ہے ایک ایسے آدمی کے بارے میں جس میں عمران خان کی جان ہے، یعنی کہ مراد سعید خان صاحب. مراد سعید جو ہیں وہ بہت سارے جو اس وقت معاملات ہیں ان کے اندر مطلوب ہیں. جیسا کہ ارشد شریف شہید کے قتل میں ارشد شریف کی والدہ نے مراد سعید کے حوالے سے بھی اپلیکیشن دی ہے کہ مراد سعید کو بھی شامل تفتیش کیا جائے. اسی طرح مراد سعید جو ہیں وہ مطلوب تھے. یہ جو کچھ بھی ہوا GHQ میں، لاہور میں، فیصل آباد میں، ادھر ادھر سارا، تو مراد سعید اس کے اندر بھی مطلوب تھے. اور مراد سعید اس سارے کھیل میں ایک مرکزی کردار کا جو مورے کا کردار وہ مراد سعید ادا کر رہے تھے. لیکن مراد سعید خاصی ٹائم سے لاپتہ تھے. ان کو ڈیفینیٹلی تمام جو لا انفورسمنٹ ہیں انہوں نے بھی ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی اور کی ہوگی. ایک دن میں جاوید چودھری کا دیکھ رہا تھا کہ جی وہ یہ بڑی فنی سی بات ہے. جاوید چودھری نے کہا کہ جی مراد سعید جو ہیں وہ جب واش روم میں کموڈ پہ بیٹھتے ہیں تو وہ نل کا یا وہ فلیش جو ہے وہ آن کر کے بیٹھتے ہیں تاکہ ان کی لوکیشن نہ ٹریس ہو. تو بہرحال جاوید چودھری صاحب بھی خیر اپنی کماش کے ایک ہی آدمی ہیں، تو ان سے خیر اس طرح کی بات چیت آپ توقع کر سکتے ہیں. مزید بھی وہ کریں گے اور پہلے بھی کرتے رہیں. تو یہ لوگ حیران تھے کہ جی یہ کیا کہانی ہے، یہ کیسا طریقہ ہے کہ جس سے آپ ٹریس ہونے سے بچ سکتے ہیں. بہرحال کچھ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا. آپ سب سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہم سٹوری کی طرف آگے چلیں، اور آپ کو جو حالات ہیں وہ آپ کو بڑی جو بریکنگ جو میں ابھی دینے جا رہا ہوں، جو آپ سب کے ریلیونٹ بریکنگ ہے، تاکہ وہ میں آپ سب کے سامنے لے کے آؤں. خبر ہے مراد سعید کے بارے میں، اور بتایا میں نے پہلے آپ کو، جن لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا وہ بھی ویڈیو کو شیئر کریں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ مراد سعید جو ہے اس میں عمران خان کی جان ہے. عمران خان کی جان کیوں ہے، اس کی وجوہات ہیں. وجوہات یہ ہیں کہ ایک تو خیر ریحام خان صاحبہ نے بتایا تھا اپنے ایک کتاب کے اندر، کچھ لکھا تھا انہوں نے. بعض لوگ جو ہے وہ بات کرتے ہیں، بہرحال مجھے نہیں آئیڈیا کہ وہ انہوں نے کیا لکھا تھا، لیکن لوگ ریحام خان صاحبہ کا اور ریحام خان صاحبہ کی کتاب کا موسٹلی لوگ ریفرنس دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی کہ اس میں انہوں نے خان صاحب کے اور مراد سعید کی جو دوستی ہے اس کا تذکرہ کیا تھا. بہرحال مجھے اس کا نہیں آئیڈیا کہ وہ ایگزیکٹلی کیا لکھا تھا. بہرحال لیکن جو خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. تو مراد سعید جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ ارشد شریف کے قتل کیس کے اندر بھی وہ مطلوب ہے، اور یہ جتنا GHQ کے اندر یہ جتنا بھی معاملات ہوئے سارے ان کے اندر بھی وہ مطلوب ہے، اور اس طرح کی بہت ساری دیگر جو معاملات ہیں ان میں بھی مراد سعید مطلوب ہے. لوگ یہ بھی بتاتے ہیں، جو ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی بعض ایسے بھی چیزیں رہی ہیں جو خان صاحب صرف مراد سعید کو ڈائریکشن دیتے تھے. تو اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جو مراد سعید صاحب ہیں وہ عمران خان کے احکامات بجا لاتے تھے، اور وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، چاہے وہ ملک کے خلاف ہو، ملک کے حق میں ہو، یا جو مرضی اس کا کنسیکوینسز بنے. وہ مراد سعید کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر میدان عمل میں کود پڑتے تھے، اور کود پڑنے کے بعد جو ہیں وہ اپنا ایک پورا خان صاحب کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ پوری واردات ڈالتے تھے. اب یہ شواہد تھے کافی ٹائم سے کہ یہ جو GHQ کا جو زمان پارک میں جو کیمپ لگے ہوئے تھے، جن کے اوپر آئی جی پنجاب نے پریس کانفرنس بھی کی تھی، پھر منسٹر انفارمیشن پنجاب نے بھی پریس کانفرنس کی تھی. اس نے بھی کہا کہ جی یہ یہاں پہ جو ہے وہ کچھ ٹیررسٹ کی اطلاعات ہیں. تو اس میں ذرائع یہ بتاتے ہیں، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ مراد سعید جو ہے وہ کچھ ایسے لوگوں کو، اور علی امین گنڈا پور کچھ ایسے لوگوں کو لے کے وہاں گئے تھے جو واقعتاً مطلوب تھے.
اور ان کا جو اپنا بیک گراؤنڈ تھا وہ کہیں نہ کہیں کالعدم تنظیموں کے ساتھ ملتا جلتا تھا، اور یہ لوگ ویل ٹرینڈ لوگ تھے، یہ جلاؤ گراؤ کرنا جانتے تھے، یہ آگ لگانا جانتے تھے، یہ توڑ پھوڑ کرنا جانتے تھے۔ تو ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب وہاں زمان پارک میں یہ سارا معاملہ بنا تو خان صاحب کی انڈر لیڈرشپ جتنی ملاقاتیں ہوئیں ان میں مراد سعید موجود تھے، اور وہ اس پورے کھیل کو 9 مئی کے واقعات کو اشتعال دلانے کو، کرمنلز کو وہاں پہ لے جانے میں، ان سارے پلاننگ کے اندر وہ شامل تھے۔ اسی طرح ارشد شریف شہید کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب ارشد شریف شہید کو یہاں ملک میں مسائل پیدا ہوئے تو اس ٹائم پہ بھی مراد سعید کو خان صاحب نے یہ ٹاسک دیا کہ آپ ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرو کہ ارشد یہاں سے چلا جائے، اور جب وہ باہر چلا جائے تو پھر اس پوری جو ایک مینجمنٹ ہے، لوگ ذرائع کہتے ہیں کہ اس میں بھی تھے۔ تو جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا، آپ کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ اب جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ مراد سعید اب کہاں ہے اور مراد سعید کیسے پکڑا گیا، اور کیسے پتہ چلا کہ مراد سعید کی اس وقت کی لوکیشن کیا، کہانی جو ہے وہ یہ ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اور نہ صرف یہ شیئر کرنی ہے بلکہ میں ایک اور بھی آپ کو خبر بتاؤں گا، اعظم خان جو کہ پچھلے کچھ دنوں سے وہ غائب ہیں اور ان کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، لیکن یہ پتہ چلا ہے کہ وہ جہاں بھی ہیں وہ خوش ہیں، خیر و عافیت سے ہیں، اچھا کھانا پینا کھا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ عمران خان صاحب کے بارے میں کچھ گفتگو بھی کر رہے ہیں جہاں بھی وہ ہیں۔ تو بہرحال مراد سعید کا بتاتا ہوں جی۔ مراد سعید کا یہ تھا کہ مراد سعید یہاں سے سلپ ہوئے اور وہ بھاگ گئے گلگت بلتستان میں، اور وہاں ان کو پروٹیکشن دے رہے تھے جناب خالد خورشید۔ اور عمران خان نے کل اپنی تقریر میں خالد خورشید کا ذکر صرف اس لیے کیا کیونکہ خالد خورشید نے آؤٹ آف دی وے جا کے عمران خان کے لوگوں کو گلگت بلتستان کے اندر پناہ دی۔ 9 مئی کے واقعات کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں، جو شر پسند ہیں، ان سب کو وہاں پہ انہوں نے محفوظ پناہ گاہ میں رکھا۔ اب جب ان کی گورنمنٹ چلی گئی ہے تو اب مراد سعید گھبرا گیا اور اس نے عمران خان سے رابطہ کیا ہے کہ اب تو میں پکڑا جاؤں گا۔ تو لہٰذا یہ جو خان صاحب کا ایگریشن، کل کا غصہ، کل جو تقریر میں 4-5 اور باتیں ڈال دی، آپ حالات کا اندازہ لگائیں جی کہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ راکٹ لانچر لے کے کھڑا تھا، تو راکٹ لانچر لے کے کھڑا ہونے والے میرے جو ہیلی کاپٹر جب لینڈ کیا، آپ وہ ویڈیوز خان صاحب کی دیکھیں کہ ہیلی کاپٹر اگر وہاں لینڈ ہوا ہے تو خان صاحب اتنے ریلیکس انوائرمنٹ میں آ کے بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں، ان سے مل رہے ہیں، گپیں مار رہے ہیں۔ تو ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی راکٹ لانچر لے کے آپ کے ہیلی کے اوپر کھڑا اور آپ اس طرح وہیں لینڈ کر جائیں اور آپ وہاں موجیں ماریں، یہ نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں برخلاف حقائق ہیں، حالات اس طرح کے نہیں ہیں جو خان صاحب بتا رہے ہیں۔ تو بہرحال خالد خورشید صاحب کی وجہ سے عمران خان اس وجہ سے بہت زیادہ اپسٹ ہوئے، بہت زیادہ سیٹ بیک ان کے لیے ہے کہ وہ جو پناہ دی ہوئی تھی لوگوں کو، اور جن میں جو فرنٹ پہ تھا وہ تھا مراد سعید، اور مراد سعید کے پاس ایسے کئی راز ہیں کہ وہ اگر پکڑا جائے گا تو عمران خان صاحب کی آلریڈی جو ایشوز ہیں وہ ظاہر ہے، اور جو ان کے اوپر کیسز ہیں وہ کوئی اتنے چھوٹے کیسز نہیں ہیں، لیکن اگر مراد سعید پکڑا جائے گا تو بات بہت دور تک جائے گی۔ تو اس لیے خان صاحب اس کے اوپر بہت زیادہ پریشان تھے اور تپے ہوئے تھے۔ تو بہرحال جن لوگوں نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ابھی ریسنٹلی، ان کو بھی میں یہ کہوں گا کہ ویڈیو کو شیئر کریں، اور میں اب آپ کو اسٹوری کے اس کی طرف لے کے آتا ہوں۔ بات کو جو ہے وہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، کچھ چیزیں جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ بس اگلے 2-3 منٹ میں تیزی سے شیئر کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو میں آپ سے اجازت لوں گا۔ تو اب جو ہے حالات جو ہیں جی اس وقت، آج 5 جولائی ہے، اور آج کی جو اہمیت ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور بہت ہی امپورٹنٹ بات جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ایک رکھنے جا رہا ہوں۔ اب سے کچھ دیر قبل جناب اعجاز الحق صاحب کا ایک ٹویٹ آیا ہے، اور اعجاز الحق جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے فرزند ہیں، اور آج پیپلز پارٹی اپنے طور پہ کچھ بات چیت کرتی رہی ہے، اور کچھ دعوے اور تقریریں اور بہت ساری باتیں ہوتی رہی ہیں۔ تو اب میں اعجاز الحق صاحب کا وہ ایک بہت اہم ٹویٹ ہے جو میں آپ کو بیسیکلی دکھانا چاہ رہا ہوں، جس کی وجہ سے میں یہ دوسرے فون کے اوپر اس ٹویٹ کو
بیسیکلی ڈھونڈ رہا ہوں تاکہ آپ کو وہ میں بتا سکوں کہ وہ کیا ہے. اور یہ بہت موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے. آپ جو لوگ اس وقت تک ہمارے ساتھ آ چکے ہوئے ہیں ان کو، اور جو نہیں بھی آئے، آپ سب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہو جائیں. اور یہ اب جو بات ہونے جا رہی ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، اور یہ بیسیکلی ہے ریلیونٹ ان کے پیپلز پارٹی اور اس پورا جو سینیریو ہے اس کے حوالے سے ہے. دبئی کی ملاقاتوں کے حوالے سے کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ دبئی میں کیا ہو رہا ہے، لیکن ابھی میں یہ جسٹ ٹویٹ آپ کو سارا میں چاہتا ہوں کہ پڑھ کے سناؤں کوئی اس طرح کی، تاکہ اس کے اندر کوئی میں اپنی طرف سے بعض اوقات ہوتا ہے انسان سے کہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو اس میں نہیں لکھی ہوتی تو وہ غیر مناسب ہے. بٹ میں اس کو دیکھتا ہوں. اتنی دیر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو جہانگیر ترین صاحب کے جو بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، انہوں نے آج ان کا مبینہ طور پہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے سوسائڈ کر لیا اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں. وہ ملتان سلطان کے آنر بھی تھے اور اسی طرح ان کا جو ہے وہ باقی جو ایک اپنا پولیٹیکل بھی اور دوسرا بھی جو ہے وہ بڑا کیریئر تھا. یہ ٹویٹ ڈھونڈنے کے چکر میں موبائل میرا گر گیا، جس کو بہرحال اب ہم گاڑی روک کے نکالتے ہیں تاکہ میں آپ کو وہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ دکھا سکوں. تو بہرحال جہانگیر ترین صاحب کے بھائی، آج جہانگیر ترین صاحب کے لیے یقینی طور پہ بڑا برا دن ہے، تکلیف دہ دن ہے، پریشانی کا دن ہے کہ ان کے بھائی صاحب جو ہیں وہ آج اس دنیا میں نہیں رہے. ایک سانے ہے ان کے اوپر، بڑا تکلیف دہ ہے، پریشانی کی بات ہے یقینی طور پہ جو ان کو فیس کرنا پڑا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو حوصلہ دے، انہیں صبر جمیل عطا کرے. تو دوسرا جو ایک آج رساکشی چل رہی ہے، آج جو ایک جھگڑا چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اور اعجاز الحق صاحب کے درمیان. تو اعجاز الحق صاحب نے آج کیا کہہ دیا کہ جس کی وجہ سے ایسی آگ لگ گئی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بالکل انہوں نے اپنا جو آپ کہہ لیں کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بالکل آستینیں چڑھا دی ہیں اعجاز الحق صاحب کے خلاف. تو وہ میں آپ کو بیسیکلی بات بتانا چاہ رہا ہوں، موسٹ امپورٹنٹ ہے. اب انفارچونیٹلی وہ ٹویٹ میں جو اعجاز صاحب کا جو کہ میں نے سنبھال کے رکھا تھا کہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا، بٹ وہ مجھے مل نہیں رہا کہ میں اس کو آپ کے سامنے اس کے اوپر بات کر سکتا ہوں. تو بہرحال لیٹ می ٹرائی کہ میں اس کو دیکھوں. گلگت بلتستان سے تو خیر آپ کو پتہ ہے حالات کا. گلگت بلتستان آپ نے دیکھ لی ہے سچویشن، وہاں پہ کیا چل رہا ہے. پی ٹی آئی وہاں ختم ہو گئی ہے، ان کا اب وہاں کوئی سچ معاملہ نہیں رہا. اس وقت چند ایک لوگ ہیں جیسے کہ صابر شاکر ہو گئے، کچھ اور 2-4 لوگ ہو گئے جو کسی طرح بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی جھوٹ موٹ بولو، کوئی غلط بیانیہ بناؤ، لوگوں کو کہو کہ جی کسی طرح جو ہے وہ عمران خان کے لیے امید لوگوں کو میں زندہ رکھو. بٹ ان فیکٹ جو ہے نا وہ حالات اب خان صاحب کے فیور کے کسی طور بھی نہیں ہیں. نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی خبر ہے میرے پاس، لیکن میں اس کے اوپر آج ابھی نہیں جاؤں گا. ابھی یہ میں وہ اعجاز الحق صاحب کا میں نے فائنلی ڈھونڈ لیا ٹویٹ، جو میں جس کو میں کافی دیر سے ڈھونڈ رہا تھا، تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں فی الحال اس وقت، اور اس کو میں پڑھتا ہوں کہ آج جو ہے وہ جماعتیں جو جمہوریت کی چیمپئن ہیں، جو لوگ ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جو ابھی چیز میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، انٹرسٹنگ ہے، اور آپ کو یقینی طور پہ اچھا لگے گا کہ یہ جو ڈیبیٹ اس وقت پیپلز پارٹی اور اعجاز الحق کے بیچ چل رہی ہے، جمہوری اور غیر جمہوری جو دور کی. لیکن اس میں جو اعجاز صاحب کی جو گفتگو ہے وہ بڑی، اس کا اپنا ایک معیار ہے. عمران خان صاحب بھی آج پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا ٹف ٹائم دے رہے ہیں مختلف حوالوں سے، لیکن جو اعجاز الحق ہیں ان کا اچھا ایک اور بڑی خاص بات جو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب آج کل 2-3 دنوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لوگوں کی فیکٹریوں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. تو یہ جو پی ٹی آئی کے سابق صوبائی وزیر کامران بنگش ہیں،
ان کی 2 فلور ملز پہ فوڈ اتھارٹی کا چھاپا مارا گیا ہے پشاور میں اور نوشیرہ میں. لیکن یہ کیوں مارا گیا؟ کیونکہ انہوں نے زیاد المہاد آٹے کے سٹاک کے خلاف بیسیکلی یہ کارروائی ہوئی تھی. اور دونوں فلور مل جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سابقہ ایم پی اے کامران بنگش کی ہیں. تو خان صاحب جو بتاتے ہیں نا کہ جی یہ سارا میرے خلاف ہو رہا ہے اور میرے جو وہ لوگوں کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے، نقصان پہنچایا جا رہا ہے، تو اس طرح یہ بھی کچھ زیادہ حقائق نہیں ہیں. حقائق اس سے کچھ قدرے مختلف ہیں. لیکن کیونکہ عمران خان صاحب اب جو بات بھی ہوتی ہے وہ اس کے اوپر بڑے وہ آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ویسا ہی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے. نواز شریف صاحب کو آج جو عدالتوں میں ریلیف ملا ہے وہ بھی آپ لوگ اس سے واقف ہیں. آپ لوگوں کو اس کا پتہ ہے سارا کہ کیا وہاں چل رہا ہے. لیکن جو چیز ہے آپ سے شیئر کرنے والی، میں اس کو آخری ایک اٹیمپٹ کرتا ہوں. میں نے ڈھونڈا ضرور تھا بٹ ایک لاسٹ اٹیمپٹ کرتا ہوں کہ اگر مجھے وہ مل جاتا ہے ٹویٹ تو میں آپ لوگوں کو کے ساتھ اس کو شیئر کروں اور پھر اس کے بعد ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. اچھا، اعجاز الحق صاحب نے ایک تو کل بھی ایک بات کی تھی کہ جی فائنلی میں ڈھونڈ لیا، ان کو دوبارہ ڈھونڈ لیا. کل ایک انہوں نے بات کی تھی جی کہ نگران وزیر اعلیٰ کے وزیر اعظم کے لیے بولیاں لگ رہی ہیں. وہ بھی میں آپ کو الگ سے بتاؤں گا. لیکن یہ ٹویٹ ہے اعجاز الحق صاحب کا جس کے لیے میں نے آپ کو اتنی دیر آپ کو زحمت دی. اب آپ ویڈیو کو شیئر کریں. آپ کو اب مزہ آنے لگا ہے کہ آج اعجاز الحق نے کیا کہا. جی اعجاز الحق نے آج کہا کہ 5 جولائی 1977 یوم نجات تھا. یہ بات کر رہے ہیں جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کی. یہ کہہ رہے ہیں جی 5 جولائی 1977 یوم نجات تھا. پوری قوم کے لیے یہ وہ دن تھا. ایک ظالمانہ حکومت سے عوام کی جان چھڑوائی گئی. بھٹو کی حکومت کے خاتمے پر پوری قوم نے شکرانے کے نفل ادا کیے اور یوم نجات منایا. مٹھائیاں تقسیم کی، حلوے کی دیگ پکائی، کیونکہ عوام بری طرح مہنگائی کی چکی میں پس رہی تھی اور وہ جانتی تھی کہ آج اس ظالم بھٹو کی حکومت سے نجات مل گئی ہے، جس نے سازش کے تحت ملک کو دولخت کیا. ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگایا. 180 سیٹوں والے شیخ مجیب الرحمان کو حکومت دینے کے بجائے پاکستان میں 2 وزیر اعظم کا عجیب فارمولہ پیش کیا اور پاکستان توڑنے کی بنیاد رکھ دی. ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگایا اور اعلان کیا کہ ڈھاکہ اسمبلی اٹینڈ کرنے جائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. اور جب احمد رضا قصوری پیپلز پارٹی کا MNA اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کر کے واپس آیا تو بھٹو نے احمد رضا قصوری کو قتل کرنے کے لیے 3 مرتبہ قاتلانہ حملے کرائے. خوش قسمتی سے وہ بچ گئے، لیکن ایک حملے میں قصوری صاحب کے والد نواب احمد خان شہید ہو گئے اور بعد میں اسی قتل کی سزا میں عدالت نے بھٹو کو پھانسی کی سزا دے دی. خون کا بدلہ خون. اور یہی بھٹو تھا جو ایوب خان کو ڈیڈی اور یحییٰ کو پاپا کہہ کے بلاتا تھا. اور اگر 5 جولائی نہ ہوتا تو روس گوادر میں بیٹھا ہوتا. اگر 5 جولائی نہ ہوتا تو ملک آج نیوکلیر پاور نہ ہوتا. 5 جولائی کے بعد 17 اگست 1988 تک پاکستان نے امت مسلمہ کی امامت کی. تو یہ جی تھا وہ ٹویٹ جو 5 جولائی کی مناسبت سے میں نے آپ کو دکھانا تھا. بنیادی طور پہ یہ اعجاز الحق صاحب یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے والد صاحب کی جو دور حکومت تھا وہ پاکستان کے لیے کتنا ضروری تھا اور کیسا ضروری تھا. تو بہرحال خیر میں اس پہ کامنٹ تو نہیں کروں گا، لیکن یہ ایک ٹاپک ضرور تھا، آج کا ڈسکشن ضرور تھی. آپ لوگ بہتر جج ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت بھٹو کا دور حکومت کیسا تھا، بھٹو کیا لوگوں کے لیے کر رہا تھا. یہ جو کنسپائریسی ہے ڈھاکہ فال کی، اس میں بھٹو کا کردار کیا تھا. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ڈیفینیٹلی دیکھنا چاہیے. لیکن ایک بات آخر میں کہتے ہوئے آپ سے اجازت لوں گا کہ جو پیپلز پارٹی اس وقت خود کو بہت زیادہ جمہوری اور بہت زیادہ جو وہ سیاسی جماعت کہتی ہے، کہانی ایسی نہیں ہے. کہانی میں بہت کچھ ہے جو بتانے والا ہے، اور اعجاز الحق نے آج ان کچھ باتوں میں سے ایک مختصر سا آئینہ دکھایا پیپلز پارٹی کو، جس کے اوپر آج پیپلز پارٹی کے لوگ بہت زیادہ سیخ پا ہیں، ناراض ہیں، پریشان ہیں. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی. کل آپ کے سامنے میں حاضر ہوں گا اور کل بتا دوں گا آپ کو کہ میاں نواز شریف صاحب کا کیا بن رہا ہے اور میاں نواز شریف صاحب کب واپس آ رہے ہیں. کل اس کے اوپر ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے گا، دیکھتے رہیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. پاکستان پائندہ باد.